बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। और नाज़रीन, जिस तरह आपके इल्म में है कि पिछले दिनों ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा कुदरती मर्ज़, एक मूज़ी मर्ज़ जो है कोरोना, वो पूरी दुनिया में फैला, अभी भी है, जो ना होने के बराबर है। लेकिन उसमें सबसे काबिल तारीफ पाकिस्तान के लिए बात ये थी कि यहाँ पे जो आपके हुकूमत वक्त थे, उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वो पूरी दुनिया ने उसको सराहा। और उसकी बदौलत जिस तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में नहीं है, ये तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट में है, लेकिन वो अच्छी और बेहतरीन हिकमत अमली जो है वो अपनाने की वजह से वो जो कोरोना जैसा मूज़ी मर्ज है उससे बहुत जल्द जो है उस पर काबू पाने में कामयाब हुआ। अभी इस वक्त जो है डेंगू जो है वो पिछले सालों में भी रहा, इस दफ़ा भी दोबारा से ये मर्ज जो है ये फूटा, ये मच्छर जो है इससे दोबारा से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको डसना शुरू किया। तो इसके ऊपर म्यू हस्पताल लाहौर कि क्या हिकमत अमली थी, उससे किस तरीके से कोरोना में और डेंगू जो है इसके वार से किस तरह लोगों को बचाया, क्या किस तरह से इलाज मुआलजा किया, इस पे बात करेंगे। और यहाँ पे जो आए हुए मरीज़ हैं वो लवाहिकीन जो होते हैं मरीज़ों के साथ, वो अपना वक्त जो है किस तरह गुजारते हैं, वो किस तरह इंटरटेन करते हैं अपने आप को, किस तरीके से जो है परेशानी के आलम में, यहाँ पे जिस तरह सर्दी का मौसम है, ठंड भी है, खाने पीने पे कभी इंतजामात ज़्यादा अच्छे यहाँ पे नहीं होते, तो वो किस तरीके से अपने आप को इंटरटेन करते हैं। अदरवाइज़ तो बंदा जो है मरीज़ के साथ जो आता है वो सोच सोच के बीमार हो जाता है। इस हवाले से यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। बात करने से पहले हमारे जो हेल्थ बीट रिपोर्टर हैं सैयद आसिफ लियास साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दो चार चीज़ें इसी टॉपिक के ऊपर मैं करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? अच्छा, ये आपकी बीट के मुतलका सवाल आ गया, उसमें तीन चार चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन कोरोना जिस तरह एक मूज़ी मर्ज था, तो एक अच्छी हिकमत अमली की वजह से उसमें हुकूमत का और डॉक्टर्स का बहुत किरदार था। स्पेशली उसमें पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, मतलब ओवरऑल सारा स्टाफ जो है, इवन के ये हमारे पीछे गार्ड्स खड़े हुए हैं, इनकी स्वीपर तक का वो काबिल तारीफ है। दिल करता है कि उनको सल्यूट किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। जब लोग खौफ में मुब्तला थे कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, देखें जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन ये फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। ये लोग सारे अपनी जानों पे खेल के जो है वो लोगों की देखभाल में मसरूफ थे। गार्ड है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, स्वीपर अपनी दे रहा था, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी दे रहा था, नर्सिंग स्टाफ अपनी, डॉक्टर्स, मतलब हर बंदा अपनी अपनी जो है ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। तो उसमें आप बीट करते रहे। म्यू हस्पताल जो है उसका क्या किरदार रहा? जी अस्सलाम वालेकुम सर, बात यह है कि म्यू हस्पताल एक क्या कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जिस तरह ये बड़ा हॉस्पिटल है, इसी तरह यहाँ के डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिस का जो मोराल है वो उसी लिहाज से बहुत बड़ा है। हमने ये देखा है कि म्यू अस्पताल के अंदर कोरोना के मरीज सबसे ज़्यादा एडमिट हुए, और म्यू अस्पताल की वसासत से ही इन्होंने लाहौर के अंदर एक एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल जिसका नाम रखा गया, इन्होंने वो बनाया। और यहाँ के अस्पताल और पैरामेडिकल स्टाफ ने वहाँ भी ड्यूटियाँ दी और यहाँ भी ड्यूटियाँ रात दिन दी, और अस्पताल के अंदर इलाज मुआलजा इतना बेहतरीन किया गया जो काबिल सताइश है। डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिस की जो मेहनत थी उसमें कोई शक नहीं रहा कि उन्होंने कम जिसे कहते हैं अपना सोर्स में भी इन्होंने काम किया। अच्छा जी, 100% एग्रीड विद यू कि वाकई ही इसमें ये तमाम लोग काबिल सताइश हैं, काबिल तारीफ हैं, उन्होंने अपना अपना जो है काम किया, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। अब डेंगू की सिचुएशन है, डेंगू जो है पिछले सालों से पाकिस्तान के अंदर ये भी मच्छर एक डेंगू जो है काटता है, और लोग जो है फिर डसने के बाद यहाँ पे उसमें इस वक्त तो बड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया था कि जिसको डसता था उसके वो ब्लड आना शुरू हो जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी। उसमें मतलब मैं ओवरऑल बात तो नहीं करूँगा, फिलहाल हम यहाँ की बात कर रहे हैं म्यू हस्पताल की। यहाँ पे आप आते हैं डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे कितने समझते हैं कि इन्होंने इंतजाम अच्छे किए हैं? हाँ जी, देखें जी, म्यू अस्पताल के अंदर जब ये
वबा फूटी डेंगू की, इन्होंने एमरजेंसी के अंदर एक डेंगू काउंटर मुकर्रर किया। फिर अंदर ही सीबीसी का टेस्ट हो रहा था और हमने देखा वो टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो 20 मिनट के अंदर हर पेशेंट के पास आ रही है। और डेंगू जब आया तो शुक्र खुदा का ये था कि जो कोरोना के मरीज थे वो कम थे और जो कोरोना वार्ड थी उनकी सफाई करा के सेंट्रलाइज करा के इन्होंने सारे अस्पताल के अंदर जो डेंगू के मरीज थे वो एडमिट किए और उनको तिब्बी सहूलियात के अंदर जो दवाइयाँ वगैरह थी वो मियो अस्पताल में इन्होंने मुफ्त दी। और एमए साहब ने और सीओ साहब की हदायत के ऊपर वजीर सेहत की इन्होंने एक मशीन इसे कहते हैं इमरजेंसी के वार्ड में ही लगा दी कि जो मरीज आ रहा है उसका फौरी तौर पे टेस्ट हो रहा है। तो देखा जाए तो ओवरऑल इनके काम तो इन्होंने अच्छे किए। अच्छा जी, मेरा आखिरी सवाल, बाकी तो बहुत सारे हैं, सवालात किए जाएं तो यहाँ पे सब अच्छा भी नहीं है कि सब अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं लोगों को। एक गवर्नमेंट की समझ लें, हॉस्पिटल की समझ लें, एक मंतिक समझ में नहीं आई मेरी कि आप पार्क्स जितने भी हैं पंजाब के वहाँ पे चले जाएं तो पार्किंग फीस नहीं है, वहाँ पे फ्री पार्किंग है जहाँ पे लोग तफरीह के लिए आते हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स जो है पंजाब के, जहाँ पे मरीज परेशान आते हैं, लोग परेशान आते हैं, वो तकलीफ में होते हैं, वहाँ पे इन्होंने पर्ची रखी हुई है, फीस लेते हैं उसकी। ये कौन से मंतक है, कौन सा तरीकाकार है कि जहाँ पे लोग परेशान आते हैं वहाँ पे इनको पर्ची फीस लगा दी गई है, टैक्स लगा दिया गया है? तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सर इसके ऊपर यही कहा जाएगा कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उनका जो आधा दौर था उसमें हमने देखा कि पार्किंग फीस फ्री थी। फिर जाते जाते पिछली गवर्नमेंट इसका कुछ टेंडर वगैरह करवा गई, उसकी वजह से इन्होंने माफिया ला के उस गवर्नमेंट ने तो कोई बिल्कुल मामूली से पैसे कह दे के 5-10 रुपये होगा, पर ये जो लोग हैं ये उनसे डबल इन्होंने अपना बना के क्या कहते हैं अपना। शाह जी, पार्किंग फीस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से पार्किंग फीस बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, जो मरीज हैं और मरीजों के साथ आए हुए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये जी मेयो अस्पताल वार्ड्स जहाँ पे है, उसके बाहर एक पेशेंट व्हीलचेयर से, उसके अटेंडेंट्स जो हैं वो भी साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है मरीज को? फॉल्ज का अटैक। क्या हुआ है जी? फॉल्ज का अटैक। फालिज का अटैक हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट टाइम लेके आए या पहले भी लेके आए? पहले भी आते हैं जी, है पहले भी लेके। तो अब कैसा है मरीज? आप बेहतर है आपको। तो यहाँ मेयो अस्पताल के अंदर जब आप आए, डॉक्टर्स ने आपको कैसा एंटरटेन किया? अच्छा किया। मुतमिन है आप? जी बहुत। कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? किसी पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सिंग स्टाफ में से डॉक्टर्स ने, किसी ने परेशान किया? किसी ने कोई पैसे लिए हो आपसे? नहीं, किसी से नहीं। आप मुतमिन है यहाँ से? मुतमिन है। थैंक यू वेरी मच जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आप मरीज के साथ हैं? जी। क्या हुआ आपके मरीज को? मेरे पेशेंट को ये फेफड़ों का मसला है। कोरोना है या वैसे को? वैसे ही है, फेफड़ों का मसला। तो कितने दिन से आप यहाँ पे? तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन हो गए। यहाँ पे इलाज मुआवजा ठीक हो रहा है या नहीं? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मुतमिन, बहुत अच्छा है। दवाइयाँ फ्री हैं? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या पैसे वैसे ले रहे हैं? नहीं नहीं, हर चीज फ्री है। तो वहाँ पे जो आपके गार्ड्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका रवैया कैसा है? बहुत अच्छा, अभी तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। तो डॉक्टर्स प्रॉपर चेक करने आते हैं? बहुत अच्छे, बार बार आते हैं, बड़े डॉक्टर सीनियर्स भी आते हैं, राउंड भी होता है 2 से। क्या आप समझती हैं कि यहाँ पे किस चीज की कमी है या सब अच्छा है? मेरे ख्याल में तो अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। तो आप रात को, जब यहाँ पे सर्दी भी है, तो रात को पेशेंट के साथ तो एक जो है बंदा रह सकता है, आप एक ही है या कोई और भी? मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं गुजरात। वार्ड के अंदर आप रह लेते हैं? मैं कहाँ से आप आए हुए हैं? गुजरावाला से। गुजरावाला से। गुजरावाला में क्या सिचुएशन है वहाँ से और यहाँ पे इलाज में कोई फर्क है? यहाँ बहुत ज्यादा फर्क है गुजरावाला की निस्बत। ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल। आप मुतमिन हैं? जी मैं इस वक्त मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद हूँ। ये काउंटर है जहाँ पे ये आप देखें ऊपर लिखा होगा कि ये लेडीज़ फीमेल्स के लिए है, जनाना पर्ची काउंटर, मर्दाना और बुजुर्ग शहरी। ये काउंटर है, यहाँ से पर्ची लेके जो डेंगू के पेशेंट है वो यहाँ पे, बाकी जो पेशेंट है आगे फिर इमरजेंसी में चले जाते हैं। ये अभी डेंगू बुखार जो है उसके लिए ये काउंटर प्रोटोकॉल ये बनाया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से, उसमें मैं इस वक्त इन हो चुका हूँ। ये आपको अगर दिखा सकें तो ये काउंटर है डेंगू काउंटर। ये सीबीसी मशीन है जहाँ पे जो आते हैं उनकी सीबीसी की जाती है ब्लड, और
یہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ ڈینگی جو پروٹوکول بنایا ہے یہ کاؤنٹر گورنمنٹ پنجاب نے، اس میں ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحبہ ابھی سردی زیادہ ہو گئی ہے تو پیشنٹ جو ہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے سے کچھ کم ہے، تو ڈینگی جو بخار ہے اس میں کمی آئی ہے، تیزی ہے کیا، یا ویسے رش کم ہے؟ ڈینگی جو ہے نا پہلے کی نسبت سے اگر اکتوبر اور نومبر سے ہم لوگ کمپیئر کریں تو کافی زیادہ کم ہو چکا ہے، لیکن اس موسم میں بہت زیادہ ان لائکلی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈینگی فیور رپورٹ ہو، لیکن ابھی بھی جو رپورٹنگ ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ کافی زیادہ ہی ہے. ریزن کیا ہے اس کی، کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ سردی میں تو مچھر کا مطلب نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو سورسز ہے وہ مکمل طور پہ ایبالش نہیں ہو سکے. ڈینگی کے جہاں سے بھی آ رہا ہے، جو کہ جہاں پہ جو ہیومڈ ویدر میں یہ ابھی بھی پل رہا ہے، وہاں سے یہ نکل کے دوبارہ سے آ رہا ہے جو لوگوں کو ابھی بھی افیکٹ کر رہا ہے. کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ موسٹ امپورٹنٹلی اگر گھر میں کوئی ہے تو اس کو آئسولیٹ کیا جائے، اس کو مچھردانی میں سلایا جائے تاکہ اس کے کاٹنے کے بعد باقی گھر والوں کو نہ پھیلا جا سکے. اور جہاں جس علاقے میں کوئی بھی کیس رپورٹ ہو تو باقی جگہوں پہ یہ ہونا چاہیے کہ اسپریز ہو جانے چاہیے تاکہ اس علاقے میں جتنا بھی مچھر ہے جو ایک بندے کو افیکٹ کر چکا ہے وہ باقی پوری سوسائٹی کو نہ کر سکے. یہ CBC مشین رکھی ہوئی ہے، باہر لیب پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی شام کو آ جانا، 10 گھنٹے بعد آ جانا، 5 گھنٹے بعد آ جانا، یا کل آ کے جو ہے رپورٹ لے جانا. تو یہ جو مشین رکھی گئی ہے یہاں پہ جو پیشنٹ آتا ہے ظاہر ہے اس کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، تو کتنا ٹائم لگاتے ہیں یہاں پہ؟ ود ان منٹس کر کے دے دیتے ہیں. 5 منٹ کے اندر اندر پیشنٹ آپ کو سیمپل نکلوا کے وہاں سے ٹیسٹ کروا کے میرے پاس واپس آ جاتا ہے. 5 منٹ کے اندر آپ کو اس کی رپورٹ دے دیتے ہیں CBC؟ دے دیتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے، ان سب لوگوں نے. ہماری اسٹاف ہے بہت محنت سے ہر ایک کا سیمپل نکالتی ہیں اور یہ جو ہے فوراً سے فوراً کرتے ہیں. کبھی بھی کوئی یہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک قابل تعریف بات ہے. میں پہلے اپنے جو ہے شاہ صاحب سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اب پہلے کورونا رہا، ابھی ڈینگی ہے، تو اس میں اگر میں گارڈ سے لے کے باہر سے گارڈ، سویپر، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسنگ سٹاف اور ڈاکٹرز وہ قابل تعریف ہے. جس طرح ہمارا ترقی پذیر ملک ہے اس کے مطلب کم وسائل میں رہتے ہوئے کتنی جلدی کورونا جیسے موذی مرض پہ انہوں نے کنٹرول کیا، اللہ کی مدد سے کیا، لیکن ان کی مدد جو ہے انہوں نے ہیلپ کی عوام کی، کیونکہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے. ان کو بھی نہیں تھا کہ ہم جائیں گے مریضوں کے اندر یہ ٹرانسفریبل ہے جو کورونا ہے. یہ قابل تعریف ہے آپ بھی، اور اسپیشلی جو نرسنگ سٹاف ہے، پیرامیڈکس ہے، قابل تعریف ہے. اب آپ بینگ اے ڈاکٹر آپ تھوڑا سے جو ہے نا سیکنڈ فٹ پہ ہوتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ پہ جو ہے ہمیشہ آپ کو نرسنگ سٹاف ہوتی ہے، آپ کا پیرامیڈکس. ہر بندے نے اپنا کردار ادا کیا. مطلب ایون کہ آپ سویپر کی بات کریں تو وہ بھی دیکھیں نا، وہ گند اٹھا رہا ہوتا ہے، وہی جو یوز کر رہے ہیں ٹیشو باقی چیزیں، ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. گارڈ جو ہے ان سے بھی مل رہے ہوتے ہیں. مطلب اس کے بعد نرسنگ نے بلڈ لینا ہوتا ہے، انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے. مطلب کیئر دینی ہوتی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی نرسنگ کیئر دینی ہوتی ہے جو ہر کوئی بندہ نہیں دے سکتا، ایون کہ ان کے گھر والے بھی نہیں دے رہے ہوتے، جو اسٹاف نرسز نے کرنا ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. یہ جی حکومت پنجاب نے یہ ایک کاؤنٹر پروٹوکول جو ہے ڈینگی کے لیے بنایا تھا. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مشین ہے اور یہ پیشنٹ جو ہے یہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم جی. کیا ہوا ہے؟ CBC کروانے ہیں تو یہاں پہ کوئی پیسے ویسے لے رہے ہیں آپ سے؟ نہیں جی. کوئی آنے میں کوئی پرابلم ہوئی ہو آپ کو؟ نو سر. ٹھیک ہے. یہ جی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سارا وہ CBC کروانے کے لیے یہ آئے ہوئے ہیں. اور وہ یہ آپ 1 منٹ دیں گے جی مجھے؟ یہاں پہ تقریباً کتنے پیشنٹ آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ تقریباً ابھی 50 ہو چکے ہیں CBC. ابھی 50 ہو چکے ہیں. جب ڈینگی مطلب 1 ماہ پہلے کی بات کروں تو کتنے ڈیلی کے پیشنٹ؟ تقریباً 150 تک. 150 تک ڈیلی آ جاتے ہیں ادھر ایمرجنسی میں. آپ کتنے منٹ لگاتے ہیں؟ ابھی تو ڈینگی کا جو زور کم ہو گیا. ٹائم کتنا لیتے ہیں رپورٹ؟ 5 سے 10 منٹ. 5 سے 10 منٹ. جی. آپ جی کے ساتھ. اچھا ان کے ساتھ آپ اسسٹ کر رہی ہیں. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ جی. یہاں پہ تمام اگر میں انتظامات کی بات کروں تو یہ ایک میں پرچی لینے کے بعد سب سے پہلا سٹیپ جو ہے یہ ڈینگی کاؤنٹر بنا ہوا ہے یہاں پہ ان کی انٹری کی جاتی ہے. اس کے بعد ان کی CBC کی جاتی ہے. پھر ہماری سسٹر جو ہے یہاں پہ موجود ہیں جو ان کو انجیکشن لگانا ہے، میڈیسن دینی ہے وہ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس کو لکھ کے دیتی ہیں. یہ مطلب پراپر ایک یہ طریقہ کار ہو جس طرح یہ کاؤنٹر بنایا ہوا ہے. مطلب ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ایک ہوتا ہے کہ میڈیا والے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی وہ جو ہے وہی دکھاتے ہیں، لیکن اگر پازیٹیو کو کام کر رہا ہے تو ہم اس کو مثبت انداز میں دکھاتے ہیں. اگر اس کاؤنٹر کی بات کروں، ڈینگی پروٹوکول جو حکومت پنجاب نے یہ بنایا ہوا ہے میو ہسپتال میں، اگر اس کی میں اوور آل بات کروں، صفائی ستھرائی اور یہاں پہ انتظامات تو بہترین انتظامات ہیں. یہ قابل تعریف ہے. کم وسائل میں
رہتے ہوئے یہ ایک بہترین ہے. ابھی میں اس وارڈ سے باہر آ کے تو یہاں پہ میں دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پہ کاؤنٹر جو ہے یہ مختلف کاؤنٹرز یہ لگے ہوئے ہیں. یہ ان پہ سب جو ہے ان کو بلڈ کے لیے ایک الگ جو ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے یہاں پہ لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ آگے وہ دیکھیں بلڈ پریشر چیک کیا جا رہا ہے. یہ انٹری کاؤنٹر ہے, یہاں پہ ان کی باقاعدہ جو ہے یہاں پہ انٹری کی جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح اس وقت پنجاب کی سچویشن ہے, لاہور کی سچویشن ہے, اسموگ جو ہے بہت زیادہ ہے, تو یہاں پہ حکومت پنجاب نے میو ہسپتال کے اندر ایک اسموگ کاؤنٹر جو ہے باقاعدہ جو ہے اس میں یہ اسموگ کاؤنٹر بنا دیا گیا ہے جہاں پہ آگاہی یقیناً دی جاتی ہوگی. جی السلام علیکم. یہ جو اسموگ کاؤنٹر بنایا گیا اس کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ اسموگ پیشنٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ پیشنٹ پہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ہمارا مطلب جتنے بھی مطلب سٹی میں جو بھی پیشنٹ آ رہے ہیں اسموگ کے ساتھ کتنے پیشنٹ آ رہے ہیں اور کتنے پیشنٹ جو ہے نا لوگ جو ہے افیکٹ ہو رہے ہیں. جس کو سانس کی پرابلم ہے یا اس طرح سے وہ آپ کے پاس آتے ہیں یہاں پہ انٹری کر کے آپ آگے بھیجیں؟ جی اسموگ پیشنٹ کے سانس کے ساتھ آتے ہیں, کف کے ساتھ آتے ہیں, اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ سور تھروٹ بھی ہوتا ہے پیشنٹس کو نا. تو اچھا سسٹر, جس طرح بھی شہر کے اندر اسموگ بہت زیادہ ہے تو تقریباً ڈیلی پیشنٹ کتنے آ جاتے ہیں؟ ڈیلی پیشنٹ پہلے تو روٹین کے ساتھ کافی زیادہ آ رہے تھے لیکن اب جو ہے نا اب کمی بیشی کم ہے. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. یہ باقاعدہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایک ڈسپلن کے ساتھ تمام چیزیں یہاں پہ کاؤنٹر ہے, آگاہی کاؤنٹر بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد یہ ایمرجنسی وارڈز ہیں, اس کے اندر پیشنٹس کو جو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے. یہ آپ پیچھے میرے وارڈ دیکھ رہے ہوں گے, یہ سویپر جو ہے, یہ میں نے سویپرز کی تعریف کی, یہ سویپر جو ہے اپنا باقاعدہ جو ہے بہترین سسٹم کے ساتھ صفائی کر رہے ہیں یہ پیشنٹ کو ویل چیئرز کے اوپر. اور یہ ایک میں ایم ایس صاحب سے پوچھوں گا, یہ یہاں کی ویل چیئرز جو ہے وہ عام ہاسپٹل سے ذرا تھوڑی سی الگ ہیں, ہٹ کے ہیں, یہ مطلب اس طرح کی کیوں ہے؟ ایمرجنسی کے جو ڈی ایم ایس جو بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر یہاں پہ, ان سے میں جو ہے پوچھنا چاہوں گا کہ ایمرجنسی میں پیشنٹ کتنے آتے ہیں یہاں پہ, ان کو کس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں, اور پیشنٹ جب آتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہوتے ہوں گے, وہ پیشنٹ ایمرجنسی ہوتے ہوں گے, ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ میں جو ایمرجنسی کے انچارج ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی میں اس وقت ڈی ایم ایس ایمرجنسی میو ہسپتال میں پہنچ چکا ہوں, اور جو ڈی ایم ایس ہیں ایمرجنسی ان سے میں یہ تمام کاؤنٹرز کس ڈسپلن جو ہے اس کے حوالے سے اور جو طبی سہولیات کس طریقے سے علاج معالجہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے جانوں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا ہے ان کا, کہ یہ ڈسپلن میں ان کا کردار ہے, حکومت پنجاب کا کردار ہے, ایم ایس کا کردار ہے. کیونکہ بہت سارے ہاسپٹلس کے اندر یہ شکایات ایمرجنسی میں اسپیشلی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ جائیں تو بدنظمی کا بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ پتہ نہیں اب ہمارے آنے سے ہوا ہے یہ واقعی ہی یہاں پہ انتظامات جو ہے یہ اس طریقے سے کیے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں جناب, خیریت سے؟ آپ کا نام ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر آصف. ڈاکٹر آصف ڈی ایم ایس ایمرجنسی میو ہسپتال لاہور میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب عام ہاسپٹلس کے اندر جائیں تو وہاں پہ اسپیشلی ایمرجنسی کے اندر ڈسپلن نظر نہیں آتا, کیونکہ ایمرجنسی پیشنٹ آتا ہے وہ اس میں مجبوری ہے, عوام کی بھی مجبوری ہے. اب وہاں پہ اب ڈاکٹرز کے اوپر, پیرا میڈیکل سٹاف کے اوپر, نرسنگ کے اوپر اگر الزام لگایا جائے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ایمرجنسی مریض ہے, ہر پیشنٹ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے ضروری ہے اس کو چیک کرنا. یہاں پہ آئے ہیں تو کیا ہمارے آنے کی وجہ سے یا واقعی ہی ڈسپلن, جس طرح کاؤنٹ پرچی وہاں پہ ایک ڈسپلن ہے, اس کے بعد ڈینگی کا کاؤنٹر ہے, بلڈ پریشر کا الگ ہے, اسموک کا الگ ہے, یہ پورا ایک ڈسپلن دیکھا ہے, تو یہ ڈیلی بیسس پہ ایسے ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, یہ اصل میں اس سارے کا کریڈٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے ٹیم اور ان کے جو انچارج ہوتا ہے انہیں کا یہ مین کریڈٹ جاتا ہے. کیونکہ ادھر ہمارے میو ہاسپٹل میں جو ہمارے چیف صاحب ہیں, ایم ایس صاحب ہیں, انہوں نے ایک نئی پولیسز بنائی ہوئی ہیں جن کی بیس پہ ڈیلی مانیٹرنگ ہوتی ہے. ہماری ڈیلی مانیٹرنگ والی ٹیمز وغیرہ بنی ہوتی ہیں جو کہ ہر پیشنٹ کی کمپلین کو ٹریس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کا کوئی سلوشن نکال رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ماشاءاللہ ایمرجنسی میں دن میں 3-4 دفعہ بلکہ اس سے زیادہ ہمارے آفیسر راؤنڈ کرتے ہیں, جتنے بھی ایڈمنسٹریشن ٹیم ہے, اور جو بھی وہ جس چیز کی کمی ان کو نظر آ رہی ہو تو اس کو فوراً وہ فوکس کرتے ہیں. یہاں پہ تمام میڈیسن جو ہے وہ فری دی جاتی ہیں یا باہر سے بھی لائی جاتی ہیں؟ جی تمام میڈیسن فری دی جاتی ہیں, بلکہ ہم نے لکھ کر لگایا ہوا ہے
कि अगर किसी को कोई कंप्लेन हो तो वो इंतजामिया, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर नहीं ऐसा होता नहीं है। इमरजेंसी है और इधर जितनी भी इमरजेंसी मेडिसिन है वो मौजूद होती है, तमाम मौजूद होती है। अच्छा, अगर ना भी हो तो उसको फिर हम LPA करवा कर वो मंगवा लेते हैं। आप मंगवाते हैं खुद? जो है हॉस्पिटल मंगवाता है वहां से इमरजेंसी के अंदर, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे पेशेंट जो है बाज जज्बाती अटेंडेंट्स जो है लवाहिकीन आते होंगे कि जाहिर है हर बंदे की ये होती है कि मेरा पेशेंट सबसे पहले ठीक हो जाए, तो उनको तो आप तो रूटीन में देख रहे होते हैं, तो उनके साथ फिर रवैया किस तरीके से उनको आप हैंडल करते हैं जब कोई जज्बाती इस तरह से आते हैं? वो असल में हमारी कौम भी एक फ्रस्ट्रेशन टाइप होती है, तो ज़ाहिर बात है कि वो इमोशनल होती है उस वक्त, तो वो तो उस वक्त मैं भी हूँगा, आप भी होंगे, तो हम सेम यही बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन हम जो इंतज़ामिया होते हैं इनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप करवाई जाती हैं कि जब पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड आए तो उनके साथ किस तरह डील करना। रफली आइडिया कि डेली के पेशेंट कितने आ जाते हैं इमरजेंसी के अंदर? डेली हमारे अराउंड अबाउट कोई 4-5,000 के राउंड अबाउट आ जाते हैं। 4-5,000 या 100? नहीं 4-5,000 4-5,000 इमरजेंसी में वो अस्पताल में पेशेंट आते हैं टोटल, OPD और इमरजेंसी मिलाकर। तो ये तो फिर मतलब वाकई ये एशिया का जिस तरह कहा जाता है कि मेयो अस्पताल बड़ा है, तो ये पेशेंट भी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। अजी हम इस वक्त मेयो अस्पताल के सर्जिकल टावर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे सर्जिकल टावर जो है इसके अंदर की अगर मैं बात करूँ तो यह पीछे पेशेंट्स देख रहे होंगे, यहाँ पे MRI यहाँ से होती है, फिर आप CT स्कैन की बात करें, एक्सरे की बात करें, एंजियोग्राफी की बात करें या रेडियोलॉजी के हवाले से कोई इस तरह से कोई भी मामला जो है इसी जो टावर है इसके अंदर से तमाम चीज़ें मैनेज की जाती हैं। अगर मैं इस टावर की बात करूं तो ये नया टावर बना था सर्जिकल, गालबन ये 4 या 5 फ्लोर पे मुश्तमिल है। यहाँ पे जो है सफाई सुथराई के बहुत अच्छे इंतजामात हैं और ये MRI जो है मशीन इसके अंदर मतलब ये आप देखेंगे यहाँ पे लोग जो है वेट कर रहे हैं MRI करवाने के लिए। ये यहाँ पे जो है MRI किस तरह से होती है, ये मशीन आप देख रहे होंगे कंप्यूटर के ऊपर वो सारे रिपोर्ट्स वगैरह, और वो अंदर से आपको अंदर अगर क्लोज करके अगर दिखाएं तो अंदर वो मशीन है MRI जहाँ से पेशेंट को लिटा के वो MRI बल्कि हो रही है जी। एक पेशेंट जो है अंदर MRI मशीन के अंदर है और ये सिस्टम पीछे से डॉक्टर साहब इसको वॉच कर रहे हैं, सारा देख रहे हैं कि उनको क्या इशू है, क्या मसला है। उस तरीके से ये इधर से रिपोर्ट बनाई जा रही है। ये हमारे भाई जो हैं दोस्त रिपोर्ट बना रहे हैं और यहाँ पे गालबन एंट्री इनकी होती है। और ये आपको मशीन जो है ये कंप्यूटर में आपको वो पेशेंट नज़र आ रहा है अंदर कि उस मशीन के अंदर जो है पेशेंट जो है, और बड़े मतलब ये एक सेंसिटिव होता है ये टेस्ट जो है MRI। मतलब इनके लिए तो आम रूटीन का काम है, लेकिन चूँकि हमारे लिए ये बड़ा सेंसिटिव है ये मामला। तो ये आप MRI देख रहे होंगे कि ये सर्जिकल टावर मेयो अस्पताल के अंदर MRI किस तरीके से हो रही है। अभी हम जहाँ पे CT स्कैन होता है, ये अमूमन हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं, यहाँ पे भी शिकायत तो आ रही हैं लेकिन फ़िलहाल काम चल रहा है। यहाँ पे भी यही होता है कि जहाँ पे MRI और CT स्कैन हो अमूमन पेशेंट्स को यही कहा जाता है कि मशीन ख़राब है। हालांकि यहाँ मशीन वर्किंग में है, काम कर रही है। और ये अभी आप देख रहे होंगे पेशेंट ये उसके CT स्कैन के लिए और इसलिए लेके जाए जा रहे हैं। अभी हम CT स्कैन रूम से आपको दिखाते हैं तमाम चीज़ें। अजी ये पेशेंट जो है, जितने पेशेंट हैं ये CT स्कैन के लिए इनके वेट कर रहे हैं, अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखें ऑपरेशन हुआ है पेशेंट का और ये इंतज़ार कर रहा है सारा। ये अभी इधर भी बैठे हुए हैं। ये जहाँ से CT स्कैन की जाती है जो है ये रूम है वो CT स्कैन। तो ये अंदर भी उसी तरह से जिस तरीके से वो MRI की जा रही थी उसी तरीके से ये आप देख रहे होंगे कंप्यूटर लगे हुए हैं, डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं और अंदर से वो जो है CT स्कैन के लिए पेशेंट जो है वो अंदर मौजूद है। तो ये देखें किस तरीके से CT स्कैन जो है मशीन से की जा रही है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं जी सर्जिकल टावर मेयो अस्पताल लाहौर से
کہ یہ سی ٹی اسکین جو عموماً جو ہاسپٹلس کے اندر یہ ایک بہانہ لگایا جاتا ہے جی سی ٹی اسکین مشین جو ہے وہ خراب ہے جی، ہماری ایم آر آئی مشین ہے، لیکن یہاں پہ تو بڑے احسن طریقے سے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور کام جو ہے ہو رہا ہے یہاں پہ جی۔ یہ سی ٹی اسکین روم تھا اور یہ مشین بھی آپ نے دیکھی کس طریقے سے پیشنٹ کو اندر لٹا کے اس کا سی ٹی اسکین کیا جا رہا ہے سرجیکل ٹاور میو ہسپتال سے۔ اور یہ ابھی ہم مزید آگے آپ کو سرجیکل ٹاور کے اندر دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے۔ جی یہ سرجیکل ٹاور میو ہسپتال میں کچھ مریض بھی ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا کروانے ہیں، سی ٹی اسکین ایم آر آئی یا کچھ اور ٹیسٹ کروانے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے ہیں؟ کوٹ عبد الملک سے۔ تو کیا کروانے کے لیے؟ سی ٹی اسکین کروانا ہے، ایم آر آئی کیا کروانا ہے؟ ایم آر آئی کروانے کے لیے۔ ٹائم کتنی دیر پہلے ملا؟ ٹائم ہماری تو ارجنٹ ہی ہو رہی ہے، تقریباً ہو گئے 10 دن ہو گئے، 10 دن بعد ہو رہی ہے۔ تو پیسے ویسے دیے ہیں کس طریقے سے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی پیسہ ویسا نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں۔ پکی بات ہے جی یہ سفارش کرائی؟ کوئی سفارش نہیں 10 دن میں آپ کا ایم آر آئی؟ جی۔ کتنی دیر ہوگی آپ کو ویٹ کرتے ہوئے؟ 2:30 بجے کا ٹائم ہے، بس انہوں نے وہ جمع کر لی ہے فائل، وہ کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی سٹاف کی طرف کو عملے کی طرف سے؟ نہیں جناب، کوئی پریشانی نہیں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ ادھر سے یہ اچھا بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب لوگ اکٹھے ہیں؟ اچھا چلیں، بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ یہ جی مریض ایک ایم آر آئی کروانے کے لیے آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لے گی، پیسے وغیرہ نہیں لیے گئے اور ہمیں ٹائم دی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسی طرح سے تمام چیزیں ہیں یا کس طریقے سے۔ ابھی میں مزید جس طرح میں نے کہا کہ سرجیکل ٹاور جو ہے یہاں کیا کیا چیزیں، جس طرح بتایا کہ یہاں پہ ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، یہاں پہ ایکس رے، یہاں پہ اینجیوگرافی اور یہ اس طرح کی مین جو ہے تمام چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں اور یہاں پہ پروفیسرز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں اگر ہاسپٹلس گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جو اگر یہ میں بات کروں صفائی کی، تو یہاں پہ صفائی کے یقین کیجئے کہ واقعی ہی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ صفائی کے بہترین انتظامات ہیں۔ یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے بورڈ میموگرافی اور بریسٹ کلینک، یہاں پہ مطلب اس حوالے سے بھی یہ تمام چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک ہی ٹاور کے اندر، یہ ایک ہی ٹاور کے اندر تمام چیزیں، مطلب ایک چھت کے نیچے تمام ٹیسٹ کی اگر بات کروں تو وہ موجود ہیں۔ یہ آپ پیچھے بورڈ اگر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آفس ہے سرجیکل ٹاور کا، یہاں پہ ڈیجیٹل ایکس رے، فلوروسکوپی، ڈیجیٹل اینجیوگرافی، کانفرنس، مطلب یہ تمام چیزیں، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ تمام چیزیں یہاں سے ہوتی ہیں۔ یہ سب سے یہاں پہ ہے کہ ویکسینیشن روم ہے یہاں پہ کووڈ کے حوالے سے۔ ابھی جو ویکسینیشن لگاتے رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ کووڈ کا ایک روم بنایا ہوا ہے، یہاں پہ ویکسینیشن کرتے ہیں باقاعدہ۔ اگر یہ پورا اگر سسٹم اندر سے دیکھیں تو وہ ایک پورے ڈسپلن کے ساتھ یہ کووڈ کے اوپر انہوں نے پی فائزر لکھا ہوا ہے کہ وہ ویکسینیشن یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ ابھی کیا سچویشن ہے، کتنے پیشنٹ آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ ڈیلی 60+ پیشنٹ آ ہی جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بوسٹر ڈوز لگ رہی ہے۔ اچھا یہ بوسٹر ہے، عام نہیں ہے یہ بوسٹر، جو تیسری ڈوز بوسٹر ہے وہ لگ رہی ہے؟ ہاں جی وہ لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی۔ یہ بوسٹر ڈوز کے لیے بھی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 کے قریب جو ہے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ اور ان کو یہاں پہ ویکسینیشن لگائی جاتی ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس طریقے سے وہ سٹاف جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ مطلب کوئی ویکسینیشن کرانے والا آیا ہے، اگر اس نے میسیج نہیں کیا تو ہم خود اس کی ہیلپ کرتے ہیں اپنے اس سے موبائل سے میسیج کر کے۔ یہ مشین ہے جی ڈیجیٹل ایکس رے یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی پیشنٹ مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ڈیجیٹل ایکس رے کروا رہے ہیں۔ یہ بھی میں مشین جو ہے یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ ڈیجیٹل ایکس رے مشین ہے اور یہ بچے کی آنکھوں کا ہو رہا ہے جی، آنکھ کا ہو رہا ہے۔ تو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ منڈی باؤلدین جی، منڈی باؤلدین سے۔ تو کیا ہوا ہے آنکھوں کو؟ پینسل لگی اس کی آنکھ میں۔ پینسل لگی اسکول سے؟ جی اسکول سے مار دی ہے، کسی بچے نے مار؟ تو ایک آنکھ میں؟ جی ایک آنکھ میں۔ تو ابھی کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ ابھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن ہوگا۔ تو آپ کو کسی نے ریفر کیا یا ڈائریکٹ خود آئے؟ جی ڈائریکٹ آئے ہیں۔ جو پروسیس ہے اس میں کہیں پہ آپ کو پریشانی کوئی پرابلم؟ فی الحال نہیں ہے۔ کسی جگہ پہ پیسے کوئی ایکسٹرا مانگے ہو یا؟ فی الحال کسی نے نہیں مانگے پیسے ہم سے۔ یہاں پہ آپ جو ایکس رے کروا رہے ہیں ڈیجیٹل، یہاں پہ کوئی اسی پریشانی کا سامنا؟ جی نہیں، کسی نے نہیں بولا کچھ بھی، لوگوں نے کہا کہ صحیح ہے کرا دو۔ پیسے ویسے لیے ہوں؟ کچھ نہیں لیا۔ اچھا مطلب مطمئن ہے آپ یہاں سے؟ چلیں تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ یہ آپ ڈیجیٹل ایکس رے اور منڈی بہاؤدین سے ایک چھوٹا معصوم بچہ جو ہے اس کی
آنکھ میں پینسل لگنے سے اس کی آنکھ خراب ہوگی اور وہ یہاں پہ ڈیجیٹل ایکس رے ہو رہا ہے. اور یہ ہے جی وہ ڈیجیٹل ایکس رے جو ہے اس کو جہاں سے واچ کیا جا رہا ہے. یہ آپ کو یہ بڑی مطلب میں اگر کہوں تو یہ آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ ہے جی وہ بچہ جو ادھر جس کی آنکھوں کو دیکھا جا رہا تھا, یہاں کمپیوٹر سے اس کو واچ کیا جا رہا تھا اور وہ مشین جو ہے ڈیجیٹل ایکس رے مشین جو ہے وہاں سے اس کی آنکھ کے اندر سے دیکھا جا رہا تھا کہ اس کو کیا ہے, پینسل کہاں تک گہری لگی ہے اور کہاں کہاں مسئلے مسائل ہیں اس کو, یہ تمام چیزیں. اور ان کے جو بچے کے پیرنٹس ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ بچہ جو ہے جی اس کو فری آف کاسٹ ڈیجیٹل ایکس رے اس کا ہو رہا ہے. یہ ایک ہیلپ لائن سینٹر بھی ہے یہاں پہ. اگر سرجیکل ٹاور کے اندر کسی کو مسئلے مسائل میں وہ ہسپتال کے حوالے سے ہے تو یہاں پہ کمپلینٹ جو ہے درج کرائی جاتی ہے. یہاں پہ کووڈ کے پیشنٹ جو ہے ان کو ہیلپ لائن یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ ان کا اندراج ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں یہ ایک ہی سینٹر کے نیچے تھی. تو یقیناً میرے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے آج میو ہسپتال کے اندر سے دیکھ کے ایک بڑا عجیب, میں بھی فرسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ ایک ہاسپٹل کے اندر یہ ٹاور جو ہے یہ بننے سے کس قدر جو ہے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. آج اس وقت جس طرح سرجیکل ٹاور کی بات کی کہ سرجیکل ٹاور کے اندر انتظامات جس طرح دکھائے کہ ہر چیز بڑے ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے. کہ باہر جب دیکھیں ہاسپٹل کے اندر جائیں تو سچویشن جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ آ کے دل کو تھوڑا سا سکون ہوا کہ اللہ کرے اسی طرح کے سینٹرز بن کے اسی طرح ڈسپلن کے ساتھ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے. اگر حکومت جو ہے پنجاب حکومت جس طرح کر رہی ہے, چلے پنجاب حکومت ہی خیال کرے اس طرح کا تمام ہاسپٹلس کے اندر سینٹرز بنا دیے جائیں اور اس طریقہ سے کام ہو تو میرے خیال میں لوگوں کی محرومیاں, کیونکہ بیسک نیڈز جو ہیں یہی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے, اگر اس سسٹم کو بہتر کر لیا جائے تو میرے خیال میں تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس وقت میں نے جس طرح ویکسینیشن کی بات کی کہ ویکسینیشن بڑے طریقے سے ہیلپ لائن سینٹر ہے, پورا طریقہ ڈسپلن کے ساتھ وہ بھی اس سینٹر کے اندر چل رہا ہے, تو اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں ویکسینیشن اس پورے سینٹر کو وہ ڈاکٹر ارسلان صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت اپنے ٹائم. اچھا ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی وہ بچوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی بوسٹ ویکسینیشن جو ڈوز ہے وہ ہم دے رہے ہیں, تو باقی جو ہے وہ بند کر دی آپ نے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے, ہم ساری ویکسینیشنز ایڈمنسٹر کر رہے ہیں, لیکن آپ جس کمرے میں گئے تھے وہاں پہ بوسٹر شاٹس لگائی جا رہی ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ کیٹیگریز ہیں کہ جن کے لیے اب بوسٹر شاٹس بھی لگانا شروع ہو گئے ہیں. ان کے اندر 50 سال سے زائد عمر کے افراد, ہیلتھ کیئر ورکرز اور ساتھ میں وہ لوگ جو کہ کسی خاص بیماری میں مبتلا ہیں, تو ان کو ہم بوسٹر شاٹس بھی ایڈمنسٹر کر رہے ہیں. تو جس کمرے میں آپ تشریف لے کر گئے وہ والا کمرہ ان لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے. ڈاکٹر اسلام صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو جس طرح الحمدللہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اب تو کنٹرول ہو چکا ہے, لیکن پاکستان میں اسپیشلی جس طرح میں نے پہلے بھی آغاز میں بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ کووڈ جب آیا تو یہاں پہ سب لوگ قابل تعریف ہیں, وہ گارڈ سے لے کے سویپر, پیرامیڈیکل سٹاف, نرسنگ سٹاف, ڈاکٹرز, وہ بلا خوف وہ انہوں نے جہاد کیا جو ہے اور اس پہ کنٹرول کیا الحمدللہ. تو ابھی کیا سچویشن ہے؟ ابھی پیشنٹس جو ہے آ رہے ہیں, پیشنٹس اگر کمی ہے تو ویکسینیشن کروانے شعور لوگوں میں کس حد تک آیا کہ ویکسینیشن کرانی ہے ہم نے؟ دیکھیں جی, اس میں ایک تو یہ کہ کچھ عوام الناس میں خوف و ہراس بھی پایا جاتا تھا شروع میں کووڈ کو لے کر. اس کے علاوہ کچھ گورنمنٹ کی ایفرٹس, میس انفارمیشن پرووائڈ کی گئی, یہ ساری ایفرٹس کی وجہ سے عوام الناس موسٹلی ویکسینیٹ, کافی سارے افراد جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو بھی چکے ہوئے ہیں. کافی سارے لوگ جو تھوڑے سے افراد رہ گئے ہیں ویکسینیشن جن کی نہیں ہوئی ابھی تک, وہ لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں ویکسینیشن سینٹر. ابھی کتنے آ رہے ہیں پیشنٹ؟ پیشنٹ تو نہیں کہیں گے, ویکسینیشن کروانے کے لیے جو آتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ ویکسینیشن کروانے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد ڈیفینیٹلی کم ہوئی ہے پہلے سے. اس پہ رفلی کو آئیڈیا, رفلی ہمارے مختلف سینٹرز ہیں, لیکن وہاں پر اب آج کل جو تعداد ہے وہ تقریباً 200 سے 300 کے درمیان ہے, جو کہ کسی ایک وقت میں 2000 کے قریب بھی تھی. تو افراد کافی کم آ رہے ہیں پہلے کی نسبت, لیکن اس میں ایک جو ریزن ہے وہ شاید یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. اچھا میرا آخری آپ سے سوال, کیا پیغام ہے آپ کا لوگوں کے لیے, اس سے بچاؤ کے لیے کرونا سے,
اور ویکسینیشن کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور احتیاطی تدابیر اسپیشلی اس سے بچنے کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، جو افراد تو ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اور اگر وہ کوالیفائی کرتے ہیں بوسٹر شاٹ کے لیے یا کسی بھی کیٹیگری میں، تو وہ آ کر اپنا بوسٹر شاٹ. سوری میں کٹ کر رہا ہوں، بوسٹر ڈوز جو لگوانی ہے اس کے لیے کوالیفائی کوئی ایج ہے یا کوئی اور مسئلہ؟ جی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 50 سال سے زائد عمر کے افراد، ہیلتھ کیئر ورکرز، وہ اگر کوالیفائی کرتے ہیں ایز ہیلتھ کیئر ورکر، اور اگر کوئی کسی خاص بیماری میں مبتلا ہے، امیونو کمپرومائز پیشنٹس موسٹلی کسی بھی بیماری کی وجہ سے اگر وہ امیونو کمپرومائز ہے، ان کا قوت مدافعت جو ہے وہ کمپرومائز ہے، تو یہ سارے لوگ اپنا بوسٹر شاٹ لگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی، میں ان کو بھی انکریج کروں گا کہ وہ لوگ بھی آئیں اور اپنے ویکسین لگوائیں، اور اپنے بچوں کو لازمی ویکسین لگوائیں. اور اس سب کے ساتھ چلتے، بے شک ابھی آج کل کورونا کے مریضوں کی تعداد کافی کم ہے، لیکن وہ احتیاطی تدابیر اپناتے رہیں، ماسک پہنے رکھیں، کراؤڈڈ جگہوں پہ نہ جائیں، اور اپنے ہاتھ دھوتے رہیں. جو ساری احتیاطی تدابیر جو آپ لوگوں کو اب تک تقریباً ہر ایک کو پتہ لگ چکی ہیں، اس سب پہ عمل کریں اور اپنے چاہنے والوں کو اس موذی مرض سے بچائیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اسلان، بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا میرے ناظرین کو. جی، آپ نے آج جو ہمارا پروگرام ہے یہ بیسیکلی انفارمیٹیو پروگرام تھا، لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے کہ ہاسپٹلس کے اندر جو ہے سچویشن کیا ہے. اگر میں اوورآل بات کروں تو پاکستان کے اندر ہاسپٹلس کی تعداد انتہائی کم ہے آبادی کے لحاظ سے، اور وسائل بھی کم ہیں. ان وسائل کے کم ہونے کے باوجود اور ہاسپٹلس کی کمی کے باوجود اگر میں میو ہسپتال کی بات کروں تو یہاں پہ انتظامات قابل تعریف ہیں. یہاں پہ جتنا عملہ ہے وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، جتنی ہم نے گفتگو کی. اور بلکہ یہ تھا کہ اکثر ہم جائیں ایمرجنسی کے اندر یا باہر جائیں تو مریضوں کی اور ان کے لواحقین کی شکایات بے حد ہوتی ہیں. لیکن آج یہاں پہ ایک دلچسپ بات تھی کہ تمام لوگ، جتنے لوگوں سے ہم نے پوچھا، ڈیفینیٹلی ہوں گی شکایات بھی، ہر بندہ مطمئن نہیں ہوتا، لیکن جتنے لوگوں سے ہم نے پوچھا وہ میو ہسپتال کے انتظامیہ سے اور یہاں کے انتظامات سے بڑے مطمئن دکھائی دیے. اور اس کے علاوہ یہ ایک بڑا اچھا انہوں نے سینٹر بنایا، سرجیکل ٹاور، اس کے اندر سے آپ کو MRI جس طرح سے ہو رہی ہے، CT اسکین اور باقی چیزیں وہ بھی دکھائیں. امید کرتا ہوں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ اسی طرح کے ہاسپٹلس جو ہے ان کے اندر اس طرح کے ٹاورز بنا کے ایک ہی چھت کے نیچے، تاکہ عوام کو وہ خجل خرابی سے بچ جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو آتے ہیں پیشنٹ اور ان کے لواحقین آلریڈی پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی پریشانی میں تب زیادہ اضافہ ہوتا ہے جب وہاں پہ گارڈز، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسنگ سٹاف یا اور ہمارے جو سٹاف ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں. تو یہاں پہ بیہیو بھی ٹھیک تھا، قابل تعریف تھا، اور اسی طرح میرے خیال میں ایگزامپل بنانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.